السلام علیکم ویورز، میں ہوں عریشہ خٹک اینڈ ویلکم ٹو another پوڈکاسٹ آف خبر کدہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیکیورٹی اور پولیٹیکل لینڈسکیپ سے ریلیٹڈ کچھ کی ڈیولپمنٹس کے اوپر۔ آج کا ہمارا فوکس فاٹا مرجر کے بعد کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی اوور آل سیکیورٹی سچویشن اور عسکریت پسندوں کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے اوپر رہے گا۔ ان تمام معاملات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اجمل وزیر صاحب، who is a well known politician۔ وہ سابق وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ he also served as Minister for Merged Districts ex FATA، اور آپ پاکستان کے سیاسی امور پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ Thank you so much for being with us today sir and welcome to the show۔ ویلکم عائشہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا سیفران ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے فار دا ریوائول آف جرگا سسٹم، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، بنیاد کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے نا اس وقت تک اس پوری پروسیس کا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو بنیاد اس کا یہ ہوا کہ جب 2018 میں اس کو مرج کیا گیا، اینڈ دیٹ ٹائم پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، اور اس پہ یہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے جو ایکس فاٹا تھا، یہ 1901 سے جو ایف سی آر کا ایک کالا قانون تھا اس کو ختم کیا گیا اور خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا۔ اچھا، اب اس سے پہلے ایک پورا اس کے اوپر ایک پروسیس کیا گیا۔ سرتاج عزیز مرحوم کی قیادت میں ایک کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی، جس میں اس وقت کے جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہوا کرتے ہیں، چونکہ خیبر پختونخوا کے گورنر ایکس فاٹا کے چیف ایگزیکٹو بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، یہ فیڈرل حکومت کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا وہ گورنر ہوتا۔ اچھا، اب جب اس کو یہ ختم کیا گیا تو اس سے پہلے جو پروسیس کیا گیا تو وہ سرتاج عزیز کی کمیٹی تھی، اس میں مختلف لوگ تھے، تو یہ تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے انہوں نے وزٹ کیے، اور وزٹ کرنے کے بعد ایک کنسنسس پوائنٹس بنائے، سفارشات مرتب کیے۔ وہ سفارشات اگر آج بھی آپ گوگل کریں تو آپ کو وہ سفارشات سامنے نظر آ جائیں گے۔ اس سفارشات کے اوپر 25ویں امینڈمنٹ ہوئی، اور اس میں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں یکسو تھے، صرف 2 جماعتوں کو چھوڑ کر، ایک جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کی جماعت، اور ایک محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت۔ اچھا، انہوں نے مخالفت کر دی باقاعدہ تمام سیاسی جماعتوں میں، جس میں پی ایم ایل این کی اس وقت حکومت تھی، پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، اے این پی، جماعت اسلامی، کاف لیگ، ایم کیو ایم، یو نیم اٹ، جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان 2 کے سوا بقایا سب نے کنسنسس سے 25ویں آئینی امینڈمنٹ کر کے، جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ کر کے ٹرائبل ڈسٹرکٹ ایکس فاٹا کو مرج کر دیا خیبر پختونخوا میں۔ اچھا، اب اس کے بعد جب یہ مرج کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں یہ تھا کہ پوائنٹس میں جو سفارشات تھے کہ اس کو پہلے 5 سال اور 10 سال کا، کہ گریجولی اس کو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو خیبر پختونخوا میں مرج کیا جائے گا۔ اس وقت چونکہ اس کا جب مرج ہوا، اس کے بعد اس کا انچارج وزیر میں رہا ہوں، تو اس وقت پہلے پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا۔ اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جی یہ جو مرج ڈسٹرکٹ ہے، چونکہ اب مرج ہو چکا ہے، ان میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد وہی سارے قوانین جو سٹل ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ امپلیمنٹ ہو۔ اچھا، اب وہاں پہ نہ پولیس کا کوئی نظام تھا، نہ وہاں پہ ریونیو کوئی ڈپارٹمنٹ تھی، وہاں پہ چونکہ وہ ایک دوسرے ایف سی آر کے نیچے وہ سارا کچھ چل رہا تھا، عدالتیں نہیں تھی، بہت ساری چیزیں، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی، وہاں کی پیمرا کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی۔ تو اب یہ ساری چیزیں پشاور ہائی کورٹ، اس کو ہم نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، حکومت نے۔ ہم نے اس کو یہ کیا کہ اس میں تو جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، جو سفارشات ہے، اس کے مطابق تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے جانا، لیکن سپریم کورٹ کا اس کے اوپر اور سخت فیصلہ آیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو مردان 400 پشاور یعنی سیٹل ڈسٹرکٹ میں جو اس وقت قوانین ہیں، جو چیزیں ہیں، اسی طریقے سے فوری طور پر وہاں پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اب
वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ा। उसमें सबसे पहला जो मसला सामने आया वो ये था कि खसदार और लेवीज़ एक फोर्स था। अच्छा, चूँकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसको FCR के नीचे उसको चलाया जा रहा था, और वो डायरेक्ट जो हमारी यहाँ के सेफ्रॉन की मिनिस्ट्री है वफाक में, उसके अंडर वो काम कर रहे थे। अच्छा, वो ये होता था कि वो जो खसदार होते थे उनका एक ऐसा प्रोसेस हुआ करता था कि वो अगर किसी ख़ानदान दादे परदादे से वो एक आ रही थी, यानी कि अगर किसी के पास, अगर ये आपके कैमरामैन के पास ये वहाँ का खसदार है तो इसके बाद इसका पोता, फिर वो सारा जनरेशन टू जनरेशन वो उनका ही है। अब ये 29,000 लोग थे। इन्होंने वहाँ, मुझे याद है, खैबर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा धरना किया कि भाई हम हवा में हैं, क्योंकि उनका वाकई मुस्तकबिल हवा में हो गया। फिर उसके बाद उसके ऊपर अपेक्स कमेटी जो खैबर पख्तूनख्वा की होती है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें एक फ़ैसला हुआ। फिर उस कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया। मेरे साथ IG और चीफ सेक्रेटरी और इस तरह के जो और लोग थे वो इसमें मेंबरान थे। तो हमें ये कहा गया कि इनके साथ बातचीत करके इस मसले को हल करें। बहरहाल उसको मुझे याद है 2-3-4 दिन में मैंने उनको बिठाया और साथ उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनकी चीज़ें करके बहरहाल आखिर पे उनको हमने खैबर पख्तूनख्वा में एज इट इज़ 29,000 लोगों को मर्ज कर दिया पुलिस में। लेकिन वहाँ जो मेरे ख़दशात थे, उस वक्त मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पे है, मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये लोग जो थे इनके कुर्बानियाँ भी हैं और ये पुराने चले आ रहे हैं, इनको हम ख़त्म नहीं करेंगे, इनको हमने कंपनसेट करना है। लेकिन अब चूँकि वो इस तरह के ट्रेंड भी नहीं थे, जिस तरह की पुलिस की ट्रेनिंग होती है, जिस तरह पुलिस के क्राइटेरिया होता है कि उसके लिए कद काट और वो जो चेस्ट और वो सारी चीज़ें, क्वालिफ़िकेशन, वो सारी चीज़ें। अच्छा, वो फिर हुआ ये कि उसमें मैंने ये कहा कि तकरीबन कोई 20,000 के लगभग नए लोगों को हमने भर्ती करना है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में। 29,000 ये हो जाएंगे, 20,000 हमने और करना। अब यहाँ से ये शुरुआत होती है। अब 20,000 में ये था कि उसमें मेरी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई। सबसे मैंने बात करके मैंने उनको कहा कि देखिए जी, अगर वहाँ पे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में बजौट से लेकर वज़ीरिस्तान तक ये 20,000 लोग होंगे पुलिस में जो होंगे, और तमाम भर्तियाँ, इसके अलावा भी जितनी भर्तियाँ अब होंगे, उसके लिए 3 चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा हमें करनी होगी। उसमें नंबर 1 ये था कि मैंने कहा एज में रिलैक्सेशन देना होगा, क्योंकि वहाँ पे ये वॉर ऑन टेरर और इस तरह के लोग IDPs हुए हैं और उसमें ज़ाहिर उम्र का वो उनको कोई मौके नहीं। दूसरा ये है कि क्वालिफ़िकेशन में भी रिलैक्सेशन देना होगा, क्योंकि वार जोन रहा है। और इस तरीके से जो भी भर्ती होगी वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट से उसका ताल्लुक होगा। यानी ये नहीं कि उसको जो नेबर डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरह होता है कि स्वात का बंदा वज़ीरिस्तान में भर्ती हुआ है, दूसरी जगह के वहाँ पे भर्ती हुआ है, अब उसको वहाँ के, पहली बात तो ये कि वहाँ के लोगों को आपने कंपनसेट करना है। उनके जो 70 या 76 साल के महरूमियाँ हैं, उनको आपने एड्रेस करना है। तो वही के लोग, एक तो ये हो जाएगा कि वहाँ के लोग जो लिखा पढ़ा तबका है वो सारा का सारा कंपनसेट हो जाएगा और वो जिम्मेदारी भी आ जाएगी, महरूमियाँ भी ख़त्म होने की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। दूसरा, उस वक्त चूँकि हालात इतने ख़राब नहीं थे, तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो लोग अपने इलाके को समझते हुए वो उसमें, और वो जो पुराने लोग हैं वो एक अच्छा कम्बिनेशन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो 2018 में वो मर्ज हमने किया, वैसे भी मर्ज हुआ, और इस पुलिस का ये जो खसदार लेविस का भी मर्ज हुआ। आज 2025 में 7 साल हो गए। 7 साल में उसमें से एक बंदा मुझे नहीं कोई साबित कर सकता कि भर्ती हुआ है पूरे मर्ज डिस्ट्रिक्ट में। 20,000 तो बड़ी दूर की बात। अच्छा, दूसरा यह था कि उस सरताज अजीज़ की कमेटी में
ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ NFC کے ڈیویزبل پول سے 3% دیے جائیں گے. یہ جو ڈیویزبل پول ہوتا ہے اس میں چاروں صوبے اور فیڈرل حکومت یہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اپنے حصے میں سے سب ملا کر 3% دیے جائیں گے اور یہ 10 سال تک دیے جائیں گے. اچھا، وہ تقریباً اس وقت کے حساب سے، میں 2018 کے حساب سے بات کر رہا ہوں، یہ بنتے تھے 110 ارب تقریباً، یہ ہر سال دینے تھے. اچھا، اب 2018 سے آج پھر 2025 ہے، 7 سال ہوئے ہیں. اس میں سے پنجاب، سندھ، بلوچستان، ایون خیبر پختونخوا میں پہلے میں انہوں نے اپنا حصہ دیا، لیکن فیڈرل حکومت نے بھی پہلے میں شروع میں دیا. لیکن اس ڈیویزبل پول کے جو 3% 110 ارب کا جو کمٹمنٹ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اب اس چیز کو لے کر آپ نے وہاں پہ عدالتوں کے، کیونکہ وہ جورسڈکشن ایکسٹینڈ ہوگی، عدالتوں وہاں پہ جانا ہے، پولیس نے وہاں پہ جانا ہے، بالکل ایک نیا نظام ہے وہاں کے لیے. اچھا، یہ جو پیسے تھے یہ لگنے تھے، وہاں کی انفراسٹرکچر جو بننی تھی اس پہ بھی لگنے تھے، اور ساتھ ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈیولپمنٹ، روڈ، یہ وہ ساری چیز، وہ نہیں ہوا. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو گن کر تقریباً آپ کے 4 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن یہ میں نے موٹی 2-3 چیزیں جو آپ کو بتائی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اب کہا جا رہا ہے، اور یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، یہ اس وقت بھی جب میں جب مجھے کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، جب یہ سفارشات میں مرتب کر رہا تھا، یہ جو خصدار لیوز کی، یہ اس وقت بھی ہماری بیوروکریسی یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ جو خصدار لیوز ہے یہ پولیس میں مرج ہو جائے. یہ اور اوورآل بھی بیوروکریسی کا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ پہلے دن سے مرج کے حق میں نہیں تھا. یہاں پہ تو ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ حکومت، یہ وہ سارا، لیکن آپ کے جو سسٹم ہے نا پاکستان کا، اس میں آپ کی بیوروکریسی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ کرنا انہوں نے ہوتا ہے. اب جب وہ ہرڈل پیدا کرنے پہ آ جائے تو ایک فائل کو آپ موو کر کے اس ٹیبل سے اس ٹیبل پہ لے جانے کے لیے کوشش، آپ یقین کریں کہ اس پہ جب یہ میں نے مرج کیا، اس کے اوپر مجھے کلیئر کٹ سمجھ آنا شروع ہو گئے کہ وہ کیونکہ میں مرج ڈسٹرکٹ کا انچارج وزیر تھا، تو میں نے کیبنٹ، اس وقت کی جو کیبنٹ کی میٹنگ میں میرے چیف منسٹر کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھیں جی، آپ نے مجھے خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا انچارج وزیر بنایا ہوا ہے، میرے پاس تو ایک فائل بھی نہیں آ رہی. یہ جتنے فیصلے یہاں پہ ہو رہے ہیں اس کی فائلنگ تو میرے پاس تو نہیں آ رہی. اس نے مجھے اس وقت یاد ہے، اس نے اس وقت آرڈر کیا کہ جتنے بھی مرج ڈسٹرکٹ کے حوالے سے فیصلے ہیں یا جو بھی فائل موومنٹ ہے، وہ جو ہے نا وہ اجمل وزیر کے پاس جائیں گی. یہ منٹس آف دی میٹنگ، کیبنٹ کی میٹنگ میں آج چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ پڑا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. لیکن اس بیوروکریسی نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا. ایک فائل بھی جتنے دیر میں ادھر کا وزیر رہا ہوں میرے پاس نہیں آیا ریکارڈ کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ میرے پاس فائل آتا تو میرا دستخط ہوگا. کوئی فائل میرے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بیوروکریسی کا یہ موڈ ہی نہیں تھا. اچھا، اب ایک طرف سے تو ان وعدوں کو جو مرج کے وقت تھے 2018 میں صورتحال یہ تو نہیں تھی جو آج ہے، لیکن یہ ہمیں اس سے پہلے کا بھی تجربہ تھا اور اس کے بعد بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اگر اس گیپ کو ہم نے فوری طور پر کوشش کر کے پورا نہ کیا، سنبھالا نہیں، پور نہیں کیا، تو اس کی ریپرکشن ہوں گے، اور آج وہ ہمیں نظر آ رہے. دیکھیں، جب آپ نے 1901 کا FCR کا نظام جو 77-78 سال کا اٹھا کر اور ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ آپ نے کی ہے مرج کے وقت، پھر آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، وہ تو بات یہ ہوگی کہ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. اب صورتحال اس میں یہ جو آج کی جو جتنی بھی صورتحال ہے
وہ عریشہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہو. اب یہ ہے کہ وہ جو آپ کا سوال ہے میں اس پہ آتا ہوں. یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی کہ تاکہ آپ کے ویورز کو یہ سمجھ آئے کہ یہ بیسیکلی ہوا کیا تھا. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ بجائے کہ یہ بات ہو کہ حکومتیں ناکام ہوئی ہے، جنہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ ناکام ہوئی. مثلا اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، آج ان کے بھائی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. یعنی نون لیگ کی اس وقت حکومت تھی، آج بھی نون لیگ کی حکومت ہے. بھائی صاحب آپ لوگوں نے جو کمٹمنٹ کیے تھے، آپ کی جو کمیٹی تھی، آپ نے جس نکات پہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو مرج کیا فاٹا میں، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس پہ عمل درآمد کیا؟ لیکن بات پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں مرج جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اب دوبارہ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوگا نہیں، وہ نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں اگر معاملات دیکھیں وہاں پہ آلریڈی ہمارے پہ خیبر پختونخوا میں سٹل ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، ڈی آر بھی موجود ہے. الٹرنیٹ ڈسپیوٹ جو ہوتے ہیں اس کے لیے تانے لیول پہ بھی ہے، ہر لیول پہ بھی ہے، جرگے ہوتے ہیں، مسالتی کمیٹیاں جس کو کہتے ہیں وہ ہے، وہی جرگہ ہوتا ہے. لیکن یہ اب سمجھ سے بالا تر ہے، میرے سمجھ سے کم از کم بالا تر ہے کہ جو اوریجنل بات ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. کمیٹیوں پہ کمیٹی بن رہی ہے، ایک کمیٹی بنی، دوسری کمیٹی بنی، تیسری کمیٹی بنی. اب یہ جو امیر مقام کی قیادت میں کمیٹی بنی ہوئی ہے فاٹا کے حوالے سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کمیٹیاں بنانے سے پہلے وہ جو پہلی والی کمیٹی بنی تھی جو سرتاج عزیز کی کمیٹی ہے، بھائی ادھر سے شروع کریں، اس کے سفارشات کو ٹیبل پہ رکھیں، اس کے اوپر آپ بات کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ جو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم آج فیس کر رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں رہ گئی. اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی جو میں نے آپ کو بتا دی. اچھا سر، آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو 7 سال میں ایک بندہ بھی لیوز میں نہیں جا سکا. سو ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی کہ فاٹا کو مرج کر دیا جائے. 2018 سے 2025 تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے آبجیکٹیوز ہم اچیو کتنے % تک کر چکے ہیں اور کتنی ہمیں ضرورت ہے چیزوں کو اور کلوز اپ کرنے کی تاکہ ہم فیوچر میں ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ جو 2018 میں 110 ارب روپے بنتے وہ تو اب 200 ارب روپے بنتے ہیں. اس حساب سے اگر ہم لے لیں جو آج پیسوں کی ویلیو تو 7 سال وہ نہیں دیے گئے. اب دیکھیں پیسہ دینا بھی صرف مسئلے کا حل نہیں ہے کہ پیسے آپ دے دیں اور لٹو تے پٹو والا کام ہو جو پہلے ہوتا رہا ہے. پہلے بھی تو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ایک فاٹا کے نام پہ فائلوں میں پیسے پڑے ہوئے، ایک فاٹا سیکریٹریٹ ہوتا تھا، وہاں پہ فائلوں میں پیسے پڑے ہوئے لکھے ہوئے جی یہ روڈ ادھر سے بن گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. آپ جا کر وہاں پہ دیکھ لیں گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں. اچھا اگر بنائے بھی گئے ہیں وہ بھی ایسے بنائے گئے کہ 6 مہینے سے زیادہ ان کا کوئی لائف لائن ہے بھی نہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کا پورا چیک اینڈ بیلنس، یہ جو پیسہ وہاں پہ لگنا ہے وہ ایسا لگے کہ اس پہ ٹرانسپیرنسی بھی ہو، اس کی کوالٹی کوانٹیٹی ہر چیز کو چیک کیا جائے، بجائے کہ یہ جیبوں میں جائے. وہاں کے جس محرومیوں کی طرف ہم توجہ کر رہے ہیں، وہاں پہ جس انفراسٹرکچر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، وہاں کے مختلف جو چیزیں ہیں جس میں ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن سیکٹر ہے، دوسرے تیسرے چوتھے لمبی فہرست ہے، اس کے اوپر وہ انویسٹمنٹ لیکن صحیح طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اور وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے تو اوورآل ملک میں گورننس کا بڑا ایشو ہے. کرپشن اور گورننس کا مسئلہ بہت بڑا. 3 مسئلے اگر پاکستان کے ہیں نا تو اس میں 2 مسئلے گورننس اور کرپشن کی بھی ہیں. آپ نے ایک بیچ میں بات مینشن کی جرگا ریوائیول کی. اگر ہم جرگا ریوائیول کو دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ اس کو FCR کے ساتھ بھی لنک کیا جا رہا ہے کہ اس کا بھی ساتھ میں ریوائیول اس سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں. اور اگر ایک اور چیز دیکھی جائے تو ملیٹنٹس کا بھی کہیں نہ کہیں پہ یہی ایک کہنا تھا کہ آپ جو اپنا لیگل سسٹم ہے اس کو یہاں سے قانون جو پولیس وغیرہ ہے آپ کی وہ ختم کریں اور جرگا کی طرف آئیں. سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم ان کی بھی ایک ڈیمانڈ فلفل کر رہے ہیں. یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، اب یہ جو مذاکرات اس وقت ہوئے ہیں غالباً 2021 میں، یہ جو مذاکرات
وہاں پہ ہوئے ہیں ملیٹنٹس کے ساتھ جو ہو رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ کیا مذاکرات کہاں تک پہنچے, کس بات پہ ان کے آپس میں وہ ہوئے, وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. صرف اتنی بات ہوگی کہ اس وقت غلطیاں ہوئی ہے, ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائے جائیں گے. بات تو یہ ہے کہ یہ ماضی کی غلطیوں کی بات نہیں ہے. عوام کو جب تک آپ بتاؤ گے نہیں, وہاں کے لوگوں جب آپ نہیں بتاؤ گے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, کہاں پہ ختم ہوئی, اور اس میں پھر چیزوں کی سزا اور جزا کا ایک نظام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو چلا گیا بس ٹھیک ہے جی وہ چلا گیا, اب ہم ایک نئی چیز اور اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ بنیاد کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ کے یہ مسئلے نہیں. اب دیکھیں ایک مسئلہ تو ملیٹنسی کا ہے, وہاں پہ ہے, اور یہ دیکھیں ایک وہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ مثلا جی ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں تو یہ مسئلہ ہے ملیٹنسی کا. نو ڈاؤٹ, اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ نہیں, آئے روز شہادتیں ہو رہی ہے, چاہے افواج کے جوانوں کی شہادتیں ہو, چاہے ہمارے آپ کوئی مکاتب فکر کا نام لے لیں, وہاں پہ علماء محفوظ نہیں ہیں, وہاں پہ آپ کے سیاسی جماعتوں کے لوگ محفوظ نہیں ہیں, وہاں پہ آپ کے سرکاری ملازمین محفوظ نہیں ہیں, کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ محفوظ. لیکن دوسری طرف جب آپ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, آپ صرف اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے, پھر تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ چونکہ انضمام ہوا ہے, ایک مفروضہ پیش کیا جا رہا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی چونکہ انضمام ہوا ہے, وہ انضمام ناکام ہو گیا تو اس کو ریورس کرنا چاہیے, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ٹانک ڈسٹرکٹ, ڈی خان ڈسٹرکٹ, لکی مروت ڈسٹرکٹ, بنو ڈسٹرکٹ, کرک ڈسٹرکٹ ایٹسیٹرا, تو اس میں امن کیوں خراب ہے؟ یہ تو فاٹا نہیں تھا. آج بھی جتنے حالات وہاں پہ خراب ہے اس سے تو زیادہ ان سیٹل ڈسٹرکٹس میں خراب ہے. ہنگو کے حالات دیکھ. تو اگر مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ یہ جو ہے نا یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی چیزیں محدود ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہ سیٹل ڈسٹرکٹ میں بھی اس وقت آپ سی پیک جو روڈ ہے, جو ڈی اے خان, یہ لکی مروت اور یہ جو روڈ جاتا ہے, اس کو آپ جو ہے نا دن دہاڑے وہاں پہ ناکے لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے مختلف لوگ اغوا بھی ہوئے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ کیوں پھر ہو رہا ہے؟ پھر تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ صرف مرد. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اس نظر سے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بات ہوتی ہے کہ جی اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس ابھی جو ریسنٹلی ہوئی, ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا اور اس کے بعد اے این پی والوں نے کیا. اب اس میں میرا ویسے سوال ہے, اب اس سے پہلے کچھ دن پہلے 3-4 دن پہلے اے پی سی جو وزیر اعلیٰ نے کیے, اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن 11 سیٹوں کا, وہاں پہ تمام جتنے بھی حکومت ہے, اپوزیشن ہے, تمام سیاسی جماعتیں ہیں, وہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے ان اپوز بلا مقابلہ 11 سینیٹر منتخب کرنا تھا. اچھا وہ تو چلو پھر وہ پی ٹی آئی کے میرے خیال میں ایک آدھ بندہ جو ہے نا کڑا ہو گیا, اس کی وجہ سے وہ ووٹنگ ہوئی, لیکن وہ ووٹنگ نہیں تھی, ہمیں بس وہ فارمیلٹی پورا کرنی تھی. یعنی ایک جگہ پہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی جگہ پہ وزیر اعلیٰ بھی بیٹھا ہوا ہے, اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر بھی بیٹھا ہوا ہے, جمعیت علماء اسلام کا پارلیمانی لیڈر بھی بیٹھا ہوا ہے, اے این پی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ 11 سینٹ کے سیٹوں کے لیے سب اکٹھے ہو گئے. ٹھیک 3 دن, اچھا میرا اس سے 2 دن پہلے میں نے کہا تھا, 2 دن پہلے وہ ریکارڈ پہ ایک ٹی وی پروگرام میں نے کہا کہ دیکھیں اب اس کے لیے سب اکٹھے ہو رہے, لیکن اب جیسے لا اینڈ آرڈر کی بات آئے گی, ایک نے اپنا سیاسی مورچہ سنبھالنا ہے, اس پہ
ٹینکی پہ چڑھ جائے گا، دوسرا اس ٹینکی پہ چڑھ جائے گا، تیسرا اس ٹینکی پہ چڑھ جائے گا. آپ ان کو کہیں گے کہ جی کیا ہو گیا؟ نہیں، وہ پھر ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک ایک ہی رو میں چلتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. او بھائی صاحب، اگر آپ 11 سینیٹرز کے لیے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو اس پورے صوبے انکلوڈنگ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے لا اینڈ آرڈر کے صورتحال کے حوالے سے آپ بیٹھ کر ایک میکنزم دے دیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اس ملیٹنسی کے حوالے سے آپ مجھے فیڈرل حکومت کا اپنا نیریٹو، صوبائی حکومت کا اپنا نیریٹو، کہ سیاسی جماعت کا اپنا نیریٹو، کسی اور سیاسی جماعت کا اپنا نیریٹو، جو بھی بیٹھتا ہے ٹی وی پہ بیٹھتا ہے یا کہیں پہ جلسے میں یا کہیں پہ میڈیا کے سامنے، جو جدھر آپ دیکھیں گے وہاں پہ ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ لہجے تلخ ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ امن امان کی بات کرتے ہیں. وے آؤٹ کس کا کام ہے؟ دیکھیں، آپ کو عوام کیا چاہتی ہے، چاہے وہ مرج ڈسٹرکٹ ہو، چاہے خیبر پختونخوا کی، چاہے پورے پاکستان کی. عوام کے، ہمارے آئین کے مطابق عوام کی جان و مال کا تحفظ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی اور اسٹیٹ میں ہی گورنمنٹ ہے. یہ ذمہ داری وہ کیوں پورے نہیں کر رہے؟ آئین کے دوسرے شقوں پہ تو بات کی جا رہی ہے، یہ تو بنیادی شق ہے. آپ جب اس چیز کے پرکس اینڈ پریویلیجز لیتے ہیں تو کیا خیبر پختونخوا کا یا یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا، یہ کوئی اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں اس طریقے سے یہ مسائل حل ہوں گے. جب تک فیڈرل حکومت، صوبائی حکومت یہ سیم پیج پہ بیٹھ کر ان مسائل کا حل نہیں نکالیں گے، یہ مسئلے حل ہوں گے نہیں. یہ ایک صوبے کا اب ہوتا کیا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ مرکز پہ ڈال دیتا ہے، فیڈرل حکومت پہ، فیڈرل حکومت خیبر پختونخوا حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کی بھی حکومت ہے، آپ کی بھی حکومت ہے. یعنی اس وقت یہ بھی ایک ہمارا بڑا فینمنا ہے، تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں تو حکومت میں ہیں. دیکھیں، کوئی فیڈرل میں حکومت میں ہے، مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ ایم کیو ایم، کاف لیگ، دوسرے تیسری چھوٹی چھوٹی جماعتیں، باپ پارٹی، یہ ادھر حکومت میں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے. اب مجھے بتا دیں کہ اس میں جو مین بڑی پارٹیاں ہیں تمام برسر روزگار ہے نا. تمام برسر روزگار کا مطلب یہ کہ تمام حکومت میں. مسئلہ جب امن امان کا آ جاتا ہے، مسئلہ جب ملک کا آ جاتا ہے، ایسی چیزوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر تیار ہو بھی جائے تو گفتن شنیدن برخاستن بیٹھ جاتے، اور اس کے بعد باتیں ہو جاتی ہے. مثلا جب اے پی ایس کا مسئلہ ہوا تھا، آرمی پبلک اسکول کا پشاور کا مسئلہ ہوا تھا، اس کے بعد اے پی سی بلائی گئی. اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھا. اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان نے یہاں پہ وہ دھرنا سے اٹھ کر وہاں پہ گئے، پھر وہ دھرنا بھی ختم کیا، وہ بھی گئے، سارے گئے وہاں پہ بیٹھ کر ایک کنسنسس سے نیشنل ایکشن پلان بنا لیا. وہ تقریباً کوئی 21 نکات تھے، 22 نکات پہ مشتمل تھا. آج میں وہ 2016 میں تقریباً اس وقت بنا تھا، 2016 تھا غالب. آج مجھے بتائیں کہ آج کتنے سال ہو گئے؟ 9-10 سال تو ہو گئے نا تقریباً. اچھا، اب مجھے آپ بتائیں کہ اس میں جو 13 نکات تھے یا 14 نکات تھے جو حکومتوں کے ذمہ تھے، یعنی صوبائی اور فیڈرل حکومت کے ذمہ، اس میں آج آپ مجھے اٹھا کر دیکھیں اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے. وہ نکٹا فلاں یہ حکومت نے، صوبائی حکومت نے یہ کرنا ہے، فیڈرل حکومت نے یہ کرنا ہے، اس پہ کیا عمل درآمد ہوا ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جناب، یعنی اگر میں فاٹا انضمام کے جو کمٹمنٹ ہوئی، جو نکات تھے، اس پہ عمل درآمد کا پوچھو، یہ تو ہم سے مت پوچھو، اسے آگے بات کرو. اگر ہم بات کریں کہ جی لا اینڈ آرڈر تو اے پی ایس کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان، بھائی میں نے تو نہیں بنایا، عریش نے تو نہیں بنایا، آپ کے کیمرہ مین نے، آپ لوگوں نے بنایا، پوری قیادت بیٹھے ہوئے تھے. مرج کے وقت بھی پوری قیادت بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس پہ عمل درآمد کا ہمیں بتائیں کہ اس پہ ہوا ہے.
نہیں جی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، نئی نئی کہانیاں، نئی نئی باتیں، جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ جی سر، آپ نے ایک بات مینشن کی کہ اس سب میں جو سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں وہ بھی عام عوام ہیں، کیونکہ دے ایکسپیرینس آل آف دس ملیٹنسی فرسٹ ہینڈ. سو جو ابھی ریسنٹ ملٹری آپریشن اسٹارٹ کی گئے ہیں ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر سچویشن، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں اگین لوگ سفر کریں گے، اور اگر کریں گے تو ہاؤ کین وی کنٹرول دا ڈیمیج؟ دیکھیں آپ جب تک آپ کے پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے، اب آپ مجھے بتا دیں کہ کسی چیز کی ایک تو آپ کو نیریٹو ایک کرنا ہوگا، آپ کی نیریٹو نہیں ہے ایک۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ فیڈرل حکومت کچھ، صوبائی حکومت کچھ، سیاسی جماعتیں کی نیریٹو تو بالکل ڈیفرنٹ۔ اب دیکھیں آپ جب تک آپ کی نیریٹو، یعنی جو ایک نیریٹو آپ کے خلاف چل رہا ہے اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو آپ کا ایک نہیں ہے، تو ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ آپ ان مسائل میں سے نکلیں؟ اب دیکھیں یہ تو سب کہتے ہیں حالات خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ روزانہ شہید ہو رہے، سارا کچھ ہمارے سامنے۔ اچھا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ اچھا جی اس کا حل بتائیں، حکومتوں سے آپ پوچھیں، حل پہ کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا حل پہ سیاسی جماعتیں اے پی سی کر لیتے، یہ کرتے جی یہ ہم کس صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، فلانا پریس کانفرنس، یہ آخر میں جب آپ ان سے سوال کرتے کہ بھائی صاحب آپ ذرا اس کا حل تو بتائیں، حل پہ کوئی بھی نہیں آ رہا۔ اچھا دیکھیں جی جب حل کیا ہوتا ہے کہ نیریٹو آپ نے دینا ہوتا ہے، اب نیریٹو میں پولیٹکس ہو رہی ہے، پولیٹکس یہ ہو رہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنے حساب سے اپنی جماعت کی یا اپنی، میں بڑی بلنٹلی کہہ رہا ہوں، اپنی سر کی خیر مانگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے اوپر بات نہ جائے، تو عوام کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ یعنی اونرشپ آپ کو لینی ہوتی ہے جب آپ کسی حکومت میں ہو یا کسی حکومت کی سربراہی کر رہے ہو یا اس کا پارٹ ہو، تو آپ کو اونرشپ لینی پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے، یہاں پہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی شہادت ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا سارے مذمتی بیان، یہ وہ سارے اور دعا فلان۔ بھائی اس سے عریش مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اگر اس سے مسئلہ حل ہونا ہوتا نا جی، تو یہ پچھلے تقریباً 18-20 سال سے یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سر آپ نے بات کی نیریٹو بلڈنگ کی، اب اگر کرنٹ سچویشن میں دیکھا جائے تو وہاں پہ اگر آپ سوشل میڈیا کے تھرو نیریٹو بلڈنگ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، یا آپ میڈیا کے تھرو ایک چینلائز کر کے نیریٹو بلڈنگ کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کرنٹ سیکیورٹی سچویشن میں کام کرے گی؟ دیکھیں آپ کو میں 2-3 چیزیں اس کی بتا دوں۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے ہمارے پورے معاشرے میں، کیونکہ ہر بندے کے پاس یہ موبائل ہے، وقت تبدیل ہو چکا ہے، دنیا بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن ادھر جو ہمارے جو حکمران ہیں ان کی سوچ ابھی تک وہ 90s والی ہے، حالانکہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ ٹرمپ کا الیکشن آپ کے سامنے ہے نا، ٹرمپ کا الیکشن جیتنے میں سب سے امپورٹنٹ رول سوشل میڈیا کا تھا۔ جو روایتی میڈیا تھی، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا تھی، چاہے وہ پرنٹ میڈیا تھی، وہ سب کی سب ٹرمپ کے خلاف تھی۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر ایلن مسک وغیرہ وہ سارے جب اس کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ الیکشن امریکہ جیسے ملک میں جتوا کر دے دیا، تو یہ اثرات آپ کے ملک میں نہیں ہے، سوشل میڈیا کے بہت زیادہ ہے۔ اب ہمارا مسئلہ تو یہ بھی ہے نا جی
کہ ہماری سیاسی جماعتیں جتنی بھی اس وقت حکمران ہیں، یہ جو فیڈرل میں ہیں، میں نون کی بات کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کی، اور ان جماعتوں کی بات کرتا ہوں، پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا سوشل میڈیا، ان کا اس سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی نیریٹو سے، ان کی ان چیزوں سے، لیکن وہ ہے تو موجود تو ہے. اور وہ سب سے بڑا جو وار کر رہے نا، یہ جتنا جو کچھ بھی وہ کر رہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سارا کچھ کر رہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، حکومت کی سوشل میڈیا آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں فیڈرل حکومت دے رہی ہے آپ کی. آپ یہ فیڈرل حکومت کے انڈر جو ادارے میڈیا کے آتے ہیں ذرا آپ چیک کر لیں جی. لیکن اس کا آؤٹ پٹ کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ خالہ جی کا گھر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر آپ، اور پھر یہ سیاسی جماعت ہے، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ کام کیا ہی نہیں ہے. یہ وہی 90s کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا، اس کی وجہ سے جو عوام میں رائے ہے، وہ جب تک وہ آپ کے لوگوں میں وہ چیزیں پریویل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ مسئلہ نہیں ہو سکتا. اچھا، پھر اس کا ایک اور نکتہ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے جو ول ہے نا، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، سیاست بھی ہوتی رہے گی، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج کے اختلاف ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں تو یہ بھی ہے نا کہ کوئی جیل بھی جاتا تھا، جو میں دیکھتا تھا تو وہ ایسے وکٹری کا نشان کرتا تھا. اچھا، میں ان دنوں میں سوچتا تھا کہ یار یہ کیسے وکٹری کا نشان ہے؟ تو کسی الزام میں جا رہا ہے، جیل میں جا رہا ہے. تو وہ بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ یار وہ ٹھیک وکٹری کا نشان بنا لیتے، کیونکہ وہ وکٹری والوں کو میں نے بعد میں دیکھا کہ ملک کے وزیر اعظم بھی بنے، پریزیڈنٹ بھی بنے، وزیر بھی بنے، وزیر اعلیٰ بھی بنے، گورنرز بھی بنے، یو نیم اٹ، وہ وکٹری والے. تو یہاں پہ تو اس چیز کا بھی وہ ختم ہو گیا. پھر آپ دیکھیں گورننس کے جو لیول ہے نا پاکستان میں، وہ انڈیا کے خلاف جنگ تھا ابھی تو الحمدللہ ہمارے فوج نے، انہوں نے بڑی بہادری سے وہ کر کے انڈیا جیسے ملک کا غرور توڑ کے رکھ دیا نا. یہ تو پوری دنیا مانتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس دوران ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، فیڈرل حکومت کرتا ہے کہ یہ جو وفاقی وزراء، ابھی ادھر یہ جنگ چل رہی، وفاقی وزراء ہے اور یہ جو وزیر مملکت ہے اور یہ جو مشیران ہیں، ان کی تنخواہیں توڑیے، ان کی تنخواہیں کو بڑھانی چاہیے. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، ایک دم 188% ان کی تنخواہیں بڑھ گئی. جیسے انہوں نے اگلے مورچے پہ جانا ہے اور وہاں پہ انڈیا کے خلاف جنگ لڑنا ہے. اب بھائی جنگ ہو رہی ہے، اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، آپ کو اپنی تنخواہوں کی پڑی ہوئی ہے، کچھ گزارا کر لو نا. لیکن وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہ 2,20,000 روپے تھی، یک دم جناب اس کو بڑھا دیا گیا، 5,19,000 کر دیا. اب یہ کتنے پرسنٹیج میں بتائیں؟ یعنی 2,19,000 سے 5,19,000 پہ پہنچا دی. اچھا، اس پہ بھی گزارا نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ چیئرمین سینٹ ہے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے اور اسپیکر صاحب ہے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب ہے، ان کے بھی حالات جو ہے نا بڑے خراب ہے، ان کی تنخواہوں کو بھی بڑھایا جائے. 600% ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی. کتنے؟ 600%، کیونکہ بڑے غریب ہے. اچھا، اس پہ بھی گزارا نہیں ہوا. انہوں نے کہا پچھلے 6 مہینے سے نوٹیفیکیشن کر دیا کہ پچھلے 6 مہینے سے ان سب کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے. یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ غریب کی اجرت بیسک کہیں پہ 37,000 ہے، کسی نے 40,000 کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ ہم سب دیکھتے ہیں، وہ کسی کو، کتنے لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو وہ اوریجنل جو اجرت ہے وہ ملتی ہے. کوئی 20,000 پہ غریب کو نوکری کر رہا ہے، کوئی 15,000 پہ کر رہا ہے، کوئی 10,000 پہ کر رہا ہے، اس طرح ہے نا جی. لیکن وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ 40، چلو میں نے تو وہ 40,000 جو اس پہ اس کو گزارا کرنا چاہیے. لیکن نہیں جی، منسٹرز نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں عریش ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو سب سے جو خرچے ہوتے ہیں نا، عام بندے کے خرچے
اور یہ جو ایلیٹ کے خرچے. دیکھیں آپ کا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, بجلی کا بل ہوتا ہے, جس کے لیے ہم سب سارے پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ مہینے کا خیر ہو رہی, اللہ خیر کرا, بجلی کا بل کتنا ہو رہا ہے. ادھر اگر کوئی اے سی لگاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کو بند کر دو. بچے لگا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار بند کر دو, یہ فلانا ٹائم ہے, یہ وہ جو ہے نا وہ زیادہ اور والا بجلی کا بل آنے والا ہے. ہم اس چیز کو دیکھیں, ان کی وہ بجلی کے بل جو ہے نا وہ فری ہے. دوسرا ہوتا ہے علاج ان کا فری ہے. تیسرا ہوتا ہے پیٹرول ڈیزل, وہ ان کا فری ہے. گیس کا بل ان کا فری ہے. ایون یہاں تک کہ اگر جہاز میں سفر بھی کرے تو ان کے لیے یہ جو منسٹرز ہوتے ہیں یا پارلیمنٹرین ہوتا ہے, ان کے لیے اسپیشل کوٹا ہوتا ہے. جہاز کے بھی وہ جو بزنس کلاس کے وہ ٹکٹ ہوتے ہیں کچھ مخصوص, وہ بھی ان کے لیے کچھ کوٹا رکھا ہوا ہے. وہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ عام لوگوں کی بات کرتے ہیں. جب آپ عام لوگوں میں اور ان میں نے گورننس کی بات آپ کو کی, اتنا فرق آپ رکھو گے اور آپ ان کے سامنے پھر چینی جناب پتہ چلتا ہے کہ جی چینی مہنگی ہو گئی. اب آج کل 200 روپے پہ بھی چینی کا کلو نہیں ملتا. اگر آپ کا واسطہ پڑا ہے آپ چیک کر لیں. یہ چینی کچھ عرصہ پہلے 160 روپے پہ تھی, اس سے پہلے 136 روپے پہ تھی. وہ چینی ہماری جو اپنی چینی تھی وہ ہم نے باہر بیچ دی. اب کیا ہے, اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جی باہر سے ہم چینی منگوائیں گے. اب کیا فرق کیا پڑا اس میں؟ اس دن وہ گشکوری ہے, ہمارے ایک صحافی ہے, سینئر جرنلسٹ ہے, وہ انویسٹیگیشن, اس نے کہا کہ اس میں تو 40% جو ملز مالکان ہیں وہ تو حکومت میں ہیں. زرداری صاحب کے, شہباز شریف صاحب کی فیملی کے, وہ دوسرے کے فیملی, وہ تیسرے کے فیملی, وہ چوتھے کی فیملی, ان کے. اب ان سے کون پوچھے گا؟ سر اگر مذاکرات کی بات کریں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. وہ لوگ جن کے ساتھ آج ہم مذاکرات میں انگیج ہوئے ہیں, ہم کل بھی انہیں دہشت گرد کہتے تھے, ہم آج بھی انہیں دہشت گرد کہتے ہیں. ایک چیز جو ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے, گو کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اچھی طرف جا رہا ہے. افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو افغان حکومت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تھوڑے سے پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے. ابھی جو یہ تجارت کے حوالے سے جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ ایک بہت اچھا پازیٹیو اقدام ہے. پھر اسپیشلی یہ جو محسن نقوی صاحب گئے تھے, باقاعدہ جاتے رہتے ہیں, لیکن محسن نقوی جو ہمارے وزیر داخلہ تھے وہ جو گئے ہیں وہاں کے وزیر داخلہ سے حقانی سے ان کی ملاقات اور وہ ساری چیزیں. اور پھر یہ ابھی جو ایک کل آئی تھنک میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے افغان مہاجرین کے ساتھ, میرے خیال میں کوئی ٹائم, ہاں جی, POR کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے والا ہے سپٹمبر 1 تک ٹائم ان کے, وہ میرے خیال میں کوئی ٹائم 5 مہینے, ہاں, تو وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا میرے خیال میں کہ کوئی ایکسٹینڈ کیا گیا یا کوئی ایسی بات میں دیکھ رہا تھا. تو افغانستان اور پاکستان کے دونوں کی اس میں دونوں ممالک یعنی دونوں حکومتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا, یہ کل ہے. یہ بقایا جتنی باتیں ہم کرتے ہیں یہ جزویات ہیں. کل یہ ہے کہ یہ بیٹھ جائے. اور ابھی ان چیزوں کا دیکھیں, یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی ریپرکشن افغانستان پہ نہیں پڑیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ادھر سے ادھر ہوگی, ماضی میں جو ہوا ہے یہ حقیقت ہے, ماضی میں ہوتا رہا, تو اس کی ریپرکشن پاکستان پہ نہیں پڑے, ادھر بھی پڑ رہے ادھر بھی پڑ رہے. تو بجائے کہ ہم ان چیزوں کو دوسرے تیسرے سے خیبر پختونخوا جو اس وقت جو افغان گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ اور پاکستانی ہمارے فیڈرل حکومت کا, ان کا ابھی یہ جو مذاکرات کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں چائنا کا اپنے بڑے ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے.
اس سے پہلے ایک میٹنگ وہاں پہ ہوئی بھی ہے، بیجنگ میں تھی آئی تھنک سو، وہاں پہ وہ جو جس میں افغانستان، پاکستان اینڈ یہ پہلے افغانستان میں ہوئی تھی، پھر ادھر بھی ہوئی تھی. تو یہ جو ہے اس میں میرے خیال میں کہ ہمارے خاص کر یہ جو دہشت گردی اور یہ جو ہمارے حالات ہیں اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اوپر دونوں ممالک سیریسلی گفتگو کر کے اور مسئلوں کا حل نکالیں. سر ہم نے ملیٹنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ڈیکیڈ سے ہم کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اسپیشلی، اینڈ اسٹل وی سی کہ وی ہیو ناٹ اچیوڈ اینی تھنگ. ابھی بھی ملیٹنسی کافی رائز پہ ہے ملک میں. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ کیوں اتنا رائز جا رہا ہے لگاتار ملیٹنسی میں؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ جی اس میں دیکھیں ایک فوج کا کام ہوتا ہے، فوج کا یہ کام ہے کہ وہاں پہ جا کر وہاں پہ آپریشن کرتی ہے، علاقہ کلیئر کرتا ہے، اور اس کے بعد ہولڈ کر کے اینڈ دین اس کو لے آتے ہیں، وہ آ جاتا ہے، حکومتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اب جو پیچھے حکومتوں کا کام ہے وہ وہی میں آپ کو پہلے شروع میں جو کہا کہ کیا پھر وہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل جو حکومتوں کی ذمہ داریاں تھی صوبے کے اور فیڈرل کی، کیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، نہیں ہوا ہوگا. جب ان کی آبادکاری کی باری آ جائے پھر حکومتوں کا یہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ ان کی آبادکاری میں بھی اس طریقے سے کردار ادا کرے. پھر بعد میں اس وقت کے حساب سے کہ جی 4 لاکھ روپے پہ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یار اس پہ تو ایک واش روم نہیں بنتا، بڑے بڑے قلعوں کی طرح گھر تھے ان کے. تو یہ ساری چیزیں جو کرنے والی ہوتی ہے کر لیا، اور اس کے بعد اس لیے عوام میں جو آپ خاص کر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس لیے عوام کو بھی تو اونرشپ چاہیے نا. آپ ان کو پھر اونرشپ دیتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کو اون بھی نہیں کرتے. مرے وہ دیکھیں سب سے جو مشکل ترین جو وہ ہے جو زندگی جس کو میں کہہ سکتا ہوں وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے عوام کی بنی ہوئی، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ پچھلے 18-20 سال سے یہ صورتحال ہے. لمبا ہے قصہ، لیکن میں یہ 15-20 سال کی آپ کو بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے وہ کس طریقے سے اپنی لائف کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو کس طریقے سے وہ کریں. یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں کوئی 2-3 لوگ محنت مزدوری کے لیے UAE اسٹیٹس، گلف اسٹیٹس اور ادھر سعودی عربی ادھر ادھر مزدوری کر کے وہ اپنے خاندانوں کو پیسے بیچتے ہیں. اس طریقے سے کچھ لوگوں کا کراچی وغیرہ جا کر کوئی مزدوری محنت کرتے ہیں، دوسرے اس طریقے سے DA خان، پشاور، ادھر اسلام آباد کے ارد گرد پنڈی میں ادھر ادھر یہ محنت مزدوری کر کے اور اپنے گھروں کو اور اپنے بچوں کو پالتے. دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو عوام کو، وہاں کے عوام کو اونرشپ بھی دینے ہوگی، ان کی محرومیوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا. پھر آپ نے جب ان کو مرج کیا، آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے، وہ بھی تو آپ نے اب آپ کریں کچھ نہیں، حکومتیں ہماری کچھ بھی نہ کریں، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ جی مزید قربانیاں مزید قربانیاں مزید قربانیاں. پھر تو بات وہی آ جاتی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی قربانی آپ وہ تو پوری پاکستان کی عوام کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی عوام کو اور قربانی دینی ہوگی. بھائی عوام تو قربانی دے رہی ہے، لیکن آپ کے حکمران بھی تو قربانی دے دیں نا. وہ تو اپنی تنخواہوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ تو اپنے پرکس اینڈ پریویلیج پہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ تو اپنے پروٹوکول پہ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ مجھے بتا دیں کہ پھر آپ عوام سے آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ 40,000 پہ آپ نے گزارا کرنا ہے. میرا چونکہ میں اس ملک کا اشرافیہ ہوں، ایلیٹ کلب ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا. میری تنخواہ آپ 600% بڑھاؤ گے، میرے پرکس اینڈ پریویلیج بھی آپ بڑھاؤ گے، میرا اس پہ گزارا نہیں ہوتا. یہ دو جو ہم نے وہ بنائے ہوئے نا پاکستان، اس کی وجہ سے عوام کہتی ہے کہ باڑ میں جائے آپ. اس لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر صرف اور صرف
آپ کے توپوں کے رخ کس طرف آپ کروانا ہے. کیوں؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں چاہے حکومتوں میں اونرشپ لینے کے لیے پھر انہوں نے راستہ ادھر دکھانا ہوتا ہے, کوئی اور راستہ دکھانا ہوتا ہے کہ ادھر. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ لوگوں کا کام کیا ہے, گھروں میں بیٹھ جائے. اگر آپ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکتے, کوالٹی تو باہر میں جائے. آپ کے ملک میں 10 کروڑ 30 لاکھ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے وقت گزار, اور آپ کے پس اینڈ پریویلیج. آج آپ کے ملک کے وزیر دفاع نے ٹویٹ کیا کہ پتہ نہیں بیوروکریٹس کے حوالے, کہ بڑے بیوروکریٹ سے انہوں نے پتہ نہیں کون سا ملک بتایا ہوا ہے, ایک ملک کا نام اس نے لیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ان کو گولڈن ویزے ملے ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ کروڑوں روپے کے پراپرٹیز لیے ہوئے, سارا کچھ لیا ہوا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے ملک کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں. اب ان جو بیوروکریٹ سے انہوں نے کوئی باپ دادا کی زمینیں تو نہیں بیچی ہوئی, اس ملک سے لوٹ کر گئے ہوئے. اب اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ اب دفاع, پاکستان کے پورے دفاع کے آپ ذمہ دار ہیں. آپ کہہ رہے ہو, کیا آپ اس کے خلاف ایکشن لوگے کہ صرف آپ ہمیں سناؤ گے ٹویٹر کر کے؟ سر میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے پرکس کی بات کی, وزیر تو آپ بھی رہے ہیں, آپ کو پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں دیے گئے؟ دیکھیے میری بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں رہا ہوں, میں نے الحمدللہ کبھی ٹی.اے.ڈی.اے نہیں لیا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یعنی کہ سرکاری کام پہ اگر میں اسلام آباد آ رہا ہوں, اگر میں وزیرستان جا رہا ہوں, اگر میں کدھر جا رہا ہوں, میں اپنے پیٹرول پہ گیا ہوں. الحمدللہ ریکارڈ کے موجود ہے. تنخواہ تو اس وقت ہمارے پتہ نہیں 2,30,000 تھے یا 40,000 روپے تھے, وہ جو ہمیں ملتے تھے وہ ہوتا تھا. وہ اتنے مہمان آتے تھے کہ وہ ہم ان کے اوپر ہو جاتے تھے. لیکن بات یہ ہوتی ہے نا جی کہ بات, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سمبولکلی کچھ چیزیں آپ کے معاشرے پہ بڑا اثر کرتی ہے. جب ان کے حکمران کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو, اور ملک کو کہتے ہیں کہ جی ملک مشکل حالات میں سے گزرا, اور خود دیکھیں قربانی آپ عوام سے مانگے لیکن خود بھی قربانی جوگا بنے. اور پھر یہ کہ یہ جو گفتن شنیدن برخاستن والا کام ہے نا, یہ ختم ہونا چاہیے. بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ پاکستان کا ریڈ لائن ہے, اس پہ ہم کمپرومائز کریں گے نہیں. بقایا سیاست کریں, ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کرتے کریں, لیکن کچھ چیزوں پہ یکجا ہونے کی ضرورت. وہ ضرورت اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے اس میں کسی کی بھی خیر نہیں. یعنی کہ اگر اس کے لیے یکجا نہیں ہوتا نا تو آپ لکھ لیں مجھ سے کہ کسی کی بھی خیر نہیں ہے, وہ سب کے گھروں تک پھر جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میں نے بیر جائیدادیں بنائی ہوئی اور میں اگلا فلائٹ پکڑ کے نکل جاؤں گا. ہاں ایسے لوگ ہیں اس ملک میں جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے, اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں تقریباً تمام طبقوں نے کیا ہوا ہے. جو بھی حکمران کسی نہ کسی سلسلے میں انہوں نے بنائے ہمیں. ابھی بہت سارے فیملیز باہر ہیں, سرکاری لوگوں کو, سرکاری یہ جو بیوروکریسی ہے ان کے فیملیز باہر. ادھر صرف اور صرف ان کی نیشنلٹیاں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں آیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کی ڈیول نیشنلٹی ہے, اور یہاں پہ بیٹھ کر تنخواہیں لے رہی ہیں, یہاں پہ سارا کچھ کر رہے ہیں, فیملی باہر, بچے باہر, سب کچھ باہر. یہ تو ڈائلما ہے ہماری سوسائٹی کا. تھینک یو سو مچ اگین سر فار بینگ ود اس. آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس ساری سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے خبر قدہ.